شادی بیاہ میں جب تک بدماشی نہیں ہوگی، کسی کا باپ بھی تمہاری، لوگ تو یہی نکالتے رہیں گے وہ بڑی ہے، وہ عمر میں چھوٹی ہے، اس کی انگلی میں ایک اور انگلی بھی نکلی ہوئی ہے. ہوتا ہے بعض خواتین کی 2 انگلیاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے ناخن یوں کر کے ٹیڑھا ناخن ہے. ہمارے ایک جاننے والے ان کے 2 انگوٹھے تھے. تو اگر یہ جاننے والی کے ہوتے تو اسی بیس پہ رشتے ٹوٹ رہے ہوتے. کیا خیال ہے اس کے 2 انگوٹھے ہیں، یا چماٹ لگائے گی تو زیادہ پڑے گا. لڑکی چاہے کتنی بڑی ہوتی وہ لڑکی ہے، عورت ہی ہے. عورت مرد کے ماتحت ہی ہوتی ہے. آدمی آدمی ہوتا ہے، بے شک بیوی سے عمر میں چھوٹا ہو لیکن آدمی ہونا چاہیے، پجامہ نہیں ہونا چاہیے. یہ شرط ہے. اگر پجامہ ہے نا پھر بے شک عمر میں بڑا بھی ہو. پجامے کا مطلب 2 ٹانگیں اور سر نہیں ہونا، اندر سے کیا ہو، مرد کا بچہ ہو. تو اس کا روب ہوتا ہے عورت کے اوپر. تو عورت آپ سے عمر میں جتنی بھی زیادہ ہو، مگر روب کس میں ہوگا؟ آپ کی آواز میں ہوگا. اس کی آواز میں روب نہیں ہوگا. تو آپ کی چال میں قوت ہوگی. تو یہ ہم لوگ ہندوؤں میں رہ کے نا یہ ٹوپی ڈرامے ہم نے سیکھ لیے ہیں. عمر زیادہ عمر کم، بھائی جو جس کو پسند آ رہی ہے شادی کر لے. میرے پاس ایسے لوگ آئے ہیں، بیوہ پسند آ رہی ہے، اس کے 6 بچے ہیں، کہہ رہے ہیں یار عاشق ہو گیا ہوں، میرے دماغ سے نکل نہیں رہی ہے. لیکن ماں باپ کہہ رہے ہیں بھائی 6 بچوں والی بیوہ سے تو شادی کر رہا ہے، تو اپنی عمر دیکھ. میں کہتا ہوں یار جب آپ کو پسند ہی وہ آ رہی ہے تو لائف نکاح میں اگر آپ نے انجوائے کرنا ہے نا تو اسی 6 بچوں والی سے کرو. کیونکہ وہ جو کنواری ہے اور جو اس کی عمر آپ سے کم ہے، جب پسند ہی نہیں آ رہی آپ کو تو کیا کرنا ہے اسے شادی کر کے بھائی. اس کی میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں جب کسی کے گھر جاتا ہوں میں کہتا ہوں بھنڈی پکا کے لاؤ خاندانی طریقے سے. وہ نہیں، وہ پائے لے کر آ رہے ہیں، وہ لا رہے ہیں میرے لیے جی نہاری لا رہے ہیں یا اور کوئی چیز. میں پھر بھنڈی کھا رہا ہوتا ہوں تلاش کر. مجھے بھنڈی بہت پسند ہے بشرطے کہ صحیح پکی ہوئی ہو. بڑا ذائقہ ہے بھنڈی میں. ابھی میری ایک جگہ کھانا تھا، میں نے ان سے کہا بھنڈی پکاؤ، تو وہ اتنی بڑی پلیٹ میں کھا گیا بھنڈی کی، میری بدہضمی ہوئی. باقاعدہ استغفار کیا میں نے، اس توبہ استغفار کیا. لیکن بھنڈی کون چھوڑتا ہے یار، اتنی پکی بھی صحیح ہو. ایسا نہ ہو کہ مجھے بھنڈی لا کے کھلانا شروع کر دیں. کاٹ کے نا لوگ تل کے لگتے ہیں پتہ نہیں کیا بنا دیتے. اس کا کتلے بڑے بڑے ہوں، ٹماٹر چھلکا اور بیج نکال کے ڈلا ہوا اس کے اندر. کیونکہ بہت سے لوگوں کو ٹماٹر کے چھلکے بیج سے الرجی ہے، جن میں بھی شامل ہوں. میں ٹماٹر کا چھلکا بیج نہیں کھا سکتا، مجھے فوراً عجیب سی خارش شروع ہو جاتی ہے باڈی میں، آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ٹماٹر کا چھلکا بیج سے مجھے الرجی ہے. بغیر ٹماٹر یعنی میں اس لیے بتانا پڑتا ہے نا کہ بیان جائے گا تو ہر جگہ بھنڈی آنا شروع ہو جائے گی. تو ٹماٹر خوب ڈالے ہوئے ہوں گے چھلکوں سمیت، وہ پھر میں نہیں کھاتا. تو اب میں ان سے کہہ رہا ہوں تو یار میں نہیں کھا رہا گوشت، مجھے نہیں یہ کھلاؤ مچھلی، میں بھنڈی کو فوکس کر رہا ہوں. لیکن نہیں، لوگ یہ نہیں دیکھتے مہمان کیا چاہ رہا ہے، لوگ دیکھتے ہم نے یہ تیرے باپ پکڑے کھائے گا جو ہم نے تیرے لیے بنائے گھنٹہ لگا کے. تو سیم یہی کنڈیشن کہاں ہوتی ہے؟ کسی کو بیوہ پسند آ رہی ہے لیکن محلے والے لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ابے تو کماری سے کر، تو کم عمر سے کر. ابے جب اس کو پسند نہیں آ رہی تو جو آ رہی ہے اس سے کرنے دو نا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے نبی نے تو حضرت خدیجہ سے کی ہے جو عمر میں اتنی بڑی تھی ان سے، اور کتنی کامیاب شادی چلی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے اگر کسی سے کوئی غیرت آتی تھی نا تو خدیجہ کے علاوہ کسی بیوی سے غیرت نہیں آتی تھی. غیرت صرف خدیجہ سے آتی تھی، اس لیے کہ مجھے پتا تھا نبی باقیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو جتنی بھی سوکنے ہو محبت مجھ سے ہی ہے. لیکن کہتے جب حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے نا تو جس انداز میں کرتے تو مجھے لگتا کہ مجھ سے بھی زیادہ محبت کس سے ہے؟ خدیجہ سے. تو اس لیے حضرت عائشہ نے ایک دن کیا فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کماری بیوی دے دی، کم عمر دے دی، آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہو جس کے سرخ جبڑے تھے. یہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں. ہمارے نبی کو غضبناک ہو گئے. پھر آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تعریفیں شروع کر دی. تو آپ کو جو پسند آ رہی ہے بھائی، عمر میں زیادہ ہو، عمر میں کم ہو، 18 بچے ہوں، 2 بچے ہوں، 1 بچہ ہو، بچہ ہو ہی نہیں، جو پسند آ رہی ہے اس سے کرو. اور آپ کا ابا عقل مند ہوگا نا، وہ بھی کہے گا یار میرا بچہ جب اس میں خوش ہے تو اس کو سکون اسی میں ملے گا. جب بیوی سے انسان کو سکون ملتا ہے تو ابا کو بھی سکون دیتا ہے، اماں کو بھی سکون دیتا ہے. ورنہ بیوی آپ کے سکون کی نہیں ہے، وہ ادھر ٹینشن پارسل ابا کو ٹینشن پارسل کرے گا. یاد رکھو ٹینشن ایسی چیز ہے جو متعدی ہے. ٹینشن جو ٹینشن کا مریض ہے نا وہ اکیلا نہیں ہوتا، وہ قبر میں جانے سے پہلے 25 لوگوں کو ٹینشن کا مریض بنا کے جاتا ہے. تبھی تو میں وہ لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک عورت اپنے شوہر کو لے کر گئی ڈاکٹر کے پاس اور کہنے لگی ڈاکٹر صاحب یہ ڈپریشن کے مریض ہیں. تو ڈاکٹر نے انٹرویو لیا، بیماری سمجھ گیا. ڈاکٹر نے نیند کی گولی دی اس کی بیوی کو. اس خاتون نے کہا یہ میں نے انہیں کب کھلانی؟ اس نے کہا یہ آپ نے کھانی ہے. جتنا آپ سوئیں گی یہ اتنا جلدی ریکور ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کے جاگنے کی وجہ سے ان کو ٹینشن ہو رہی ہے. تو مائی ڈاکٹر تھا. تو جو پسند آ رہی ہے بھائی وہ کیا ہے؟ بعض لوگ کیا ان کو کوئی بلیک کلر کی پسند آ رہی ہوتی ہے،
ماں باپ نہیں کرنے دے رہے, ہمارا سارا خاندان چٹا ہے, بچے چت کبرے پیدا ہو جائیں گے, ہیں بھائی. ایک آدمی کو اپنی کزن سے عشق ہو گیا, کزن تھی تھوڑی بلیک, اس کو وہ اٹریکشن تھی اس کی نظر میں, پورا خاندان دشمن ہو گیا. ابا اس نے کہا ایسی کی تیسی کر لی شادی, آج بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں الحمدللہ, وہ خوش ہیں میاں بیوی. تو اللہ میاں نے جو اتنی عورتیں پیدا کی ہیں, کسی نہ کسی کے لیے اس میں اٹریکشن رکھی ہے تاکہ وہ نہ کرے تو دوسرا کر لے. لیکن آپ نے اگر سوسائٹی کی وجہ سے ایک معیار بنا لیا تو سمجھ لو پھر کل آپ کی بیٹیوں کا بھی بیڑا غرق ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا سا عیب ہو اور لوگ کہیں مجھے پسند تو آ رہی ہے لیکن میری اماں منع کر رہی ہیں, میرے چاچو منع کر رہے ہیں. تو اچھی لڑکیاں کوالیفائڈ, ایجوکیٹڈ اور بڑے اچھے خاندانوں کی, سب کا صرف ایشوریا رائے اور 2-4 اس ٹائپ کی بچ جائیں گی جن سے لوگ شادیاں کریں گے. 2-4 بچ جائیں گی جو اس ڈیزائن کی, ابا کو وہی پسند آ رہی ہوگی. تو یہ تو اللہ میاں نے ہر طرح کے, مرد بھی تو آڑے ترچھے ہیں نا, کتنے ٹیڑے میڑے آڑے ترچھے لڑکیوں کو پسند آ رہے ہوتے ہیں. میں تو کتنے نکاح پڑھاتا ہوں, دولہا دیکھ کے میں کہتا ہوں بس عورت کا ظرف ہے کہ ایز اے دولہا اس کو اس نے قبول کر لیا. لیکن ہم رشتہ تھوڑی توڑواتا ہوں, میں کہتا ہوں نہیں یہ دوبارہ انکوائری ہوگی, یہ ایک 18 سال کی لڑکی کی اس آدمی سے شادی کیوں ہو رہی ہے, میں قاضی ہوں, میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا, جاؤ. میں کیا سوچتا ہوں کہ بھائی جب لڑکی نے دیکھا بھی ہے, ظاہر ہے ہماری سوسائٹی میں زبردستی لوگ شادیاں نہیں کراتے لڑے, جب پسند ہے تو جب وہ اس کو وہ پسند ہے تو اچھی بات ہے یار. اس کو 50 سالہ پسند آئے, 45 سالہ پسند آئے, کالا پسند آئے, ٹیڑھا پسند آئے, آڑا پسند آئے, جو اس کو پسند آ رہا ہے بھائی ٹھیک. اور وہ زیادہ اچھی زندگی ہوتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں, ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے کہا پھر نفرت کی کامیاب ہوتی ہوں گی, پھر پہلے نفرت کرو شدید طریقے پھر شادی کرو. تو نبی نے حکم دیا ہے جہاں محبت ہو وہاں شادی کامیاب ہوتی ہے. لن تر للمتحابین مثل النکاح, صحیح حدیث ہے, 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اس کا علاج ہی یہی ہے کہ ان کو لیگل کر دو, صحیح ہے نا, بجائے ایک دوسرے کو کتے بھیجنے کے, ایک دوسرے کے پیچھے کتے چھوڑنے سے بہتر کیا ہے, دونوں کو کیا کر دو, لیگل کر دو. ہمارے یہاں ایسے بہت واقعات ہوئے ہیں, یعنی ہمارے یہاں سے مراد ہم نے لوگوں میں دیکھے ہیں اپنے سوسائٹی میں کہ کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے عشق ہو گیا, باپ سمجھدار تھا, اس نے لڑکے سے بلا کے انٹرویو لیا, دیکھا بھائی صحیح ہے, کماتا ہے یا کمانے کے قابل ہے, بیٹی کی شادی کر دی. اور ایسے بیوقوف بھی ہیں, پتا چلا لڑکی کسی کو پسند کر رہی ہے, ایک دم بندوقیں نکالنی, توپیں نکالنی, اڑا دو بم کو سالے وہ. ابھی کسی چرسی کو تھوڑی پسند کر رہی ہے, کسی ہیروئنچی کو تھوڑی پسند کر رہی ہے, بھائی وہ بھی انسان کا بچہ ہے, پہلے تحقیق تو کر لو. انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ اس کو پسند کیوں آیا, ہماری پرمپرا نہیں ہے, یہ نیچرل ہے بھائی, پسند آنا یہ نیچرل ہے. اللہ نے عورت کی رغبت مرد کی طرف, مرد کی عورت, یہ نیچرل ہے. آپ کی بچی کو کوئی پسند آ گیا تو اس کا مطلب یہ صحیح نیچر پہ چل رہی ہے. کوئی بھی پسند نہیں آ رہا, پھر اس کے دماغ کا علاج کراؤ, سمجھ رہے نا. جیسے کھانا بچوں کو کوئی پسند آتا ہے, کوئی کھانا پسند نہیں آتا. اب آپ کے بچے نے کہا ابو میں پراٹھے کھاؤں گا, آپ کی غیرت آ گئی, ابے تجھے پراٹھے توپے نکال لیا آپ نے, میرے ہوتے ہوئے تجھے پراٹھے کیوں پسند آئے, روٹی پسند آنی چاہیے تھی. بچہ کہے گا ابا یہ تو نیچرل ہے, میں نے اپنے اختیار سے تھوڑی پسند کیا ہے. تو جیسے بھائی بھوک لگتی ہے تو کسی کو پراٹھے کھانے کا دل چاہتا ہے, میرے جیسے آدمی کو کسی کا روٹی کھانے کا دل چاہتا ہے, کسی کا سموسے کھانے کا دل چاہتا ہے. تو ایسے ہی لڑکی جب بالغ ہوتی ہے تو کسی کو وسیم پسند آ جاتا ہے, کسی کو غفار پسند آ جاتا ہے, کسی کو سلیم پسند آ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس میں غیرت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں غیرت کے خلاف جب ہے جب ناجائز دوستیاں لگانا شروع کر دے. اگر تمیز سے آ کے ابا اما کو بتا رہی ہے تو پھر غیرت کی بات نہیں ہے, پھر بغیرتی یہی ہے کہ آپ اس کو اس کی پسند کی جگہ شادی نہ کرنے دو, کیونکہ پھر ہوگا یہ کہ شادی کہیں اور ہوگی, پسند کہیں اور ہوگی. تو پھر یہ بغیرتی ہے. اس شوہر کے ساتھ بھی بغیرتی ہے کہ سامنے وسیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور دل میں کلیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ زیادہ بڑی بغیرتی ہے. نہیں آئے گی سمجھ میں باتیں, نہ اباؤں کی سمجھ میں آئیں گی نہ اماؤں کی. چلتے رہو جیسے چلنا ہے, بیڑا غرق کرو سوسائٹی کا. بھائی ہم تو چیخ چیخ کے تھک گئے, لیکن آئے گی نہیں سمجھ. میں میری سچی نیت ہے کہ سال ماں باپ کو حج کراؤں گا, دل سے اللہ تعالیٰ, دل سے دعا ہے بھائی اللہ تعالیٰ کرا دے. اگر کوئی یہ توکل کرے کہ میں کچھ کام نہیں کروں گا غیب سے روزی ملے گی, توکل نہیں ہے, حماقت ہے. مرے گا اور اللہ خودکشی کا گناہ دیں گے اس کو. کمانے کی پوری کوشش کرو, پھر توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. اسباب اختیار کیے بغیر توکل اسلام میں جائز نہیں ہے. دعا کی درخواست ہے, گھر میں ہماری دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے تمام مسائل حل فرمائے. گل محمد نے دعا کی درخواست کی, دل سے دعا ہے جی. اسلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیوی سے دوسری شادی نہ کرنے کا وعدہ کرے. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے دوسری شادی نہ کرنے کا وعدہ کیا تو کیا یہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے؟ دیکھو کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو اگر وعدہ کرتے ہوئے آپ کی نیت نہیں تھی پورا کرنے کی تو پھر یہ منافقت ہے.
کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. لیکن وعدہ کرتے ہوئے آپ کے دل میں یہی تھا کہ میں ایسا کروں گا, تو پھر اس وعدے کو توڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, بشرطے کے سامنے والے کا کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو. معاہدے پورے کرنا واجب ہے. معاہدے, ایگریمنٹ, وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ سے وعدہ کیا یک طرفہ کہ میں آپ کو رات کو بریانی کی دیگ کھلاؤں گا. اب یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ میں نے آپ سے اس کے پیسے لے لیے ہوں یا کوئی کمٹمنٹ کر لی ہو کہ میں دیگ کھلاؤں گا اور آپ یہ کرنا. ویسے ہی میں نے خیال آیا چلو یار آج سب کو کیا کرتے ہیں رات کو کھانے پہ دعوت دیتے. بعد میں مجھے خیال آیا یار میں کیا کہ پھنس گیا ہوں یار, یہ تو بہت مسئلہ ہو گیا. دیکھیں آج کل سستی آ رہی ہے کیا, اور اتنے لوگوں کو بٹھاؤں گا کام, میرا پروگرام کینسل ہو گیا. میں نے آپ کو کہہ دیا بھائی میرا ارادہ نہیں ہے. تو یہ کوئی منافقت نہیں ہے کیونکہ یک طرفہ ہے نا یہ, تو آپ پر کوئی لازم تھوڑی ہے کوئی بھی چیز. تو اگر آپ کا موڈ نہیں ہے تو آپ, تو اسی طرح یاد رکھو کچھ چیزیں وعدہ کہلاتی ہیں. وعدے, ان میں وعدہ کرتے ہوئے ہی توڑنے کی نیت تھی تو یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں نا, تو منافق ہے. جیسے اذا وعدہ اخلف, حدیث میں آتا وعدہ کر کے خلاف ورزی کرتا ہے, تو اس سے وہی مراد ہے کہ کرتے بھی نیت ہوتی ہے اس کی, لیکن بعد میں آپ کا ارادہ بدل گیا, بشرطے کہ نقصان نہ ہو. نقصان یہ کہ لوگ آ گئے بھوکے دیکھ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے, اب آپ نے جا کے کہا کہ چونکہ وعدہ پورا کرنا ضروری نہیں ہے میں دیکھ نہیں کھلا رہا. آپ بولو گے یار ہم گھر کے کھانے چھوڑ کر آئے ہیں 1 گھنٹے سے, ہماری جو ہے نا آتے قل اللہ پڑھ رہی ہے. یہ پھر اس لیے گناہ ہوگا کہ آپ تکلیف دے رہے ہیں کسی کو. لیکن اگر پہلے ہی بتا دیا بھائی اپنے اپنے گھروں پہ جا کے کھانا کھاؤ, میں نے آج آپ کو دیکھ کھلانے کا وعدہ کیا تھا لیکن میرا ارادہ پہلے ہی بدل گیا ہے, تو اس میں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے, آپ اپنے گھر میں کھاؤ. اب آپ نے کیس کر دیا میرے خلاف, نہیں جی مفتی صاحب نے چونکہ بریانی کا وعدہ کیا تھا تو اب ان کو کھلانی پڑے گی, تو کورٹ کس کے حق میں فیصلہ کرے گی؟ میرے حق میں دے گی. بولے کہ بولا تھا نا تو بول دیا, بعد میں ارادہ بدل گیا, یہ کوئی لازم تھوڑی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو کوئی آدمی بیوی سے ہنستے ہوئے کہہ دے بیگم میرا کوئی ارادہ نہیں ہے دوسری شادی کا, پکا وعدہ, اگر اس کے دل میں ہے کہ میں کروں گا تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا. کم بخت جب تیرے دل میں ہے تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے, یہ منافقت ہے. لیکن اس وقت آپ کے دل میں تھا کہ واقعی نہیں کروں گا, پکا وعدہ, اگلے دن کوئی ایسا رشتہ آ گیا آپ نے بولا یار کرنا چاہیے, تو یہ کوئی لازم نہیں ہے. سمجھتے ہو, پھر آپ کر لو, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ایک اور میں مثال دیتا ہوں زیادہ واضح. بعض لوگ کیا کرتے ہیں دوسری شادی میں دوسری بیوی سے حقوق معاف کروا لیتے ہیں. یہ مارکیٹ میں بہت ہو رہا ہے. جب سے میرے بیان چلے نا تو لوگوں نے درمیان کا راستہ اختیار کیا کہ ٹینشن پالنے سے بہتر ہے صرف شادی کرو اور حقوق نہ دو اس کو. تو کیا کرتے ہیں, بیوی کو کہتے ہیں بھائی چونکہ تم غریب ہو تو ہم تم سے شادی کر رہے ہیں, میں رات کی باریاں نہیں دے سکتا کیونکہ میں ایک رات گھر سے شارٹ ہوا نا تو سسرال سے میں پٹوں گا, ان کو پتا چل جائے گا, لہذا میں رات میں باریاں نہیں دوں گا, میں دن میں آیا کروں گا بس جب موقع ملے گا, لیکن نان نفقہ مجھ سے لے لیا کرو بس. اس طرح بہت لوگ کر رہے ہیں. تو یاد رکھو یہ جب بیوی نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے, تو یہ بھی عورت کی طرف سے وعدہ ہے, معاہدہ نہیں ہے. اس کو ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات سے پھر جائے. مثال کے طور پر آپ نے شادی کی, اب آپ باریاں نہیں دے رہے, اب آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی میں نے تو پہلے سے کہہ دیا تھا بھائی میں باریاں نہیں دوں گا, تو یہ عورت اب یہ نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے اس پہ یہ لازم ہو گیا, بلکہ وہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی چونکہ میں آپ کی بیوی ہوں شرعاً آپ کے ذمہ لازم ہے کہ مجھے حقوق دیں, تو ٹھیک ہے اس وقت میرا موڈ نہیں تھا, میں نے بول دیا تھا کہ چلو یار پیسے دے دینا, حقوق باریاں نہیں دینا, لیکن اب مجھے پراپر آپ کی وائف بننا ہے تو آپ کے باپ کو بھی باریاں بولو دینی پڑیں گی اس کو. تو یہ کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو قیامت تک کے لیے لازم نہیں ہو جاتے. تو آپ نے کہہ دیا, میں مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہہ دیا میں ہر مہینے تمہیں 50,000 ہدیہ دیا کروں گا, 2-4 مہینوں کے بعد آپ کو خیال آیا یار یہ زیادہ ہی لمبی کہہ گیا تھا میں, تو نہ دو. اب یہ تھوڑی کہ منہ سے ایک لفظ نکل گیا تو اب قیامت تک آپ کو اس کو وہ پیسے دینے. ہاں جو ایگریمنٹ ہے نا دونوں طرف سے, آپ نے کہا 50,000 روپے تمہیں دوں گا, موبائل دے دو مجھے, ہر مہینے 50,000 دوں گا. اب یہ ایگریمنٹ ہے, یہ یک طرفہ وعدہ نہیں ہے. آپ نے ایک چیز لے لی, اب آپ پر لازم ہے کہ آپ کو ہر مہینے ایک اماؤنٹ اس کو جو بھی اس کی قیمت بنتی ہے طے ہوئی ہے وہ دینی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ یک طرفہ نہیں ہے, یہ 2 طرفہ معاہدہ ہے. جلدی بھائی ہم نے پہلے بھی حاضری ہوئے تھے لیکن پنجاب سے ملاقات ہو سکتی ہے نہیں. کہاں ہیں پنجاب والے جو آئے ہیں؟ السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ہو گئی ملاقات؟ اپنا خیال رکھیے گا. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, کیا ہے وہ ایک راحتیں اور بھی ہیں, راحتیں وصل کے سوا. ہر شاعر عشق معاشقے کے قصے سناتا ہے نا, غزلوں میں شاعروں کو یہی ہوتا ہے. وصل کہتے ہیں محبوبہ سے ملاپ. تو شاعر 2 ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, یا تو محبوبہ سے جدائی کا غم بیان کر رہے ہوتے ہیں یا ملاپ کی خوشی بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو
تو ایک شاعر کو بڑا غصہ آ گیا, بولا یار اور بھی غم ہے زمانے میں راحتیں اور بھی ہیں راحت وصل کے سوا, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, کوئی اور ٹاپک چھیڑو. مفتی صاحب, سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل جنت کی کیا صفات بیان کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے شروع میں جو صفات بیان کی ہیں, سب سے پہلی صفات نماز قائم کرتے ہیں, نمبر 2 لغویات سے بچتے ہیں. لغو کہتے ہیں ان تمام کاموں کو جن کا نہ دین میں کوئی فائدہ اور نہ دنیا میں کوئی فائدہ. ڈبو کھیل رہا ہے, سارا دن بیٹھا ہوا ہے, اسنوکر کھیل رہا ہے, ویڈیو گیم میں لگا ہوا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا. اور تیسری چیز صدقات و خیرات خوب کرتے ہیں, ان کے مال سے ہر وقت صدقہ خیرات کیا ہوتا ہے, نکلتا رہتا ہے. چوتھی چیز اللہ نے بیان کی لفروجہم حافظون, شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, بیوی کے علاوہ کسی اور طرف نہیں جاتے. اس میں ہینڈ پریکٹس ہے, اس میں زنا ہے, اس میں بد نظری, فحش فلمیں دیکھنا انٹرنیٹ پر, یہ سب چیزیں آ گئی. ایک ہی راستہ آپ کے پاس, وہ کیا ہے, شادی. تبھی ہم شادی کرتے رہتے ہیں ہر وقت. اچھا, یہ جو شادی والا ایسا راستہ ہے, آپ فحش فلمیں دیکھو گے, کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا اس میں, بن ہی نہیں سکتا. اتنے وسائل آج کل لوگوں کے پاس ہیں, موبائل ہے, کمبل میں فلم چلا دے, کون دیکھ رہا ہے؟ تو واش روم میں جا کے فلم چلا دے, کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ اتنے راستے, ابا کہاں تک نگرانی کرے گا؟ اور اسی طرح جو زنا کے جتنے راستے ہیں, لیکن جب آپ شادی کی طرف آؤ گے تو سارا خاندان آپ کا دشمن ہو جائے گا, ابا مار ڈالیں گے آپ کو, دھمکیاں دیں گے. ابھی ایک بندے نے شادی کی ہے, اس کو ابا نے پوری جائیدادوں سے نکال دیا, اس کو بالکل روڈ پہ آ گئی دوسری شادی پہ, حالانکہ دیندار ہے ماشاءاللہ سارا گھرانہ. تو اس لیے میں شادی کرتا رہتا ہوں کہ شادی میں رکاوٹ بہت ہے, اور اس زمانے میں شادیوں کے بغیر برائی سے بچنا بہت مشکل ہے, کیونکہ کھا تو رہے ہو نا اسی سپیڈ سے. جب کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہو, کوئی فحش چیز آ جاتی ہے, ایک دم جذبات بھڑکتے ہیں. آپ نظر کی حفاظت تو فرض ہے, لیکن بہت سی جائز چیزوں میں بھی بری چیزیں آ جاتی ہیں, تو جذبات تو کنٹرول میں نہیں ہوتے. پھر تو حلال ہوگا تو انسان اپنی جو ہے نا خواہشات کی تسکین کرے گا, حلال نہیں ہے تو پھر گند میں منہ مارے گا جا کے. تو اس لیے شادی وادی میں کسی کی پرواہ نہیں کیا کرو, کر کے بتا دیا کرو, ہو گئی ہے, جو کھڑنا ہے وہ کھڑ لو. کل جس بندے نے دوسری شادی کی نا, اس کے جائیدادوں سے نکال دیا, آیا تو بیچارہ وضو کر رہا, ایسا لگ رہا تھا یتیم ہے کوئی. تو کسی نے مجھے کہا اس کے کوئی ذرا تسلی دیں بیچارہ. میں نے کہا بیچارہ کیا, ایک اور کر, جس کی 2 ہوتی ہیں بیچارہ ہوتا ہے وہ. بولو بیچارہ کہاں سے ہو گیا؟ تیرے پاس تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے بھائی. بیچارے تو وہ ہیں جو ایک بھی نہیں ہے, یہ ایک ہیں بہت عرصے سے. اب کیا خواتین غصہ کر جاتی ہیں نا, تو وہ بھی بیچارے نہیں ہیں, لیکن جس کی 2 ہیں وہ تو بیچارہ ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا تجھے تو اللہ نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت دی ہوئی ہے, 2 ہیں. اور میں نے کہا ٹینشن جب ہوگی جب تیسری نہیں کرے گا تو غم میں گھلتا جائے گا کہ میرے ابا نے جائیداد سے نکال دیا, میرے ابا نے یہ کیا. تو اب جب ایک کام کر لیا ہے نا, تو پھر بھرپور طریقے سے کرو. بدماشی بولو, میں آپ نے نکال دیا نا جائیداد سے, آپ نے کر دیا, ایک اور کر رہا ہوں. موسٹ وانٹڈ جب تک نہیں بنو گے, جب تک یہ ٹینشن ختم نہیں ہوگی. اب اس ٹینشن کو انجوائے کرنا سیکھو, کیونکہ ساری زندگی یہی ذلت میں رہو گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میں نے کہا اب اسی کو کیا کرو, انجوائے کرو. ایک دفعہ بدنام تو ہو گئے ہو نا, چھاپ تو لگ گئی ہے, پڑیا تو نکل آئی ہے جیب سے, اب اسی کو بزنس بناؤ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی مفتی صاحب, اگر قبرستان میں مردے نہیں سنتے تو ہم قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیوں کرتے ہیں؟ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں, تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو. باقی فرشتے مرد تک پیغام پہنچا دیتے ہوں گے. وسیم بھائی نے سلام بھیجا ہے, وہ تو شکر ہے, ان کا پیغام فرشتے ہم تک نہیں پہنچاتے. بس یہاں سے یہ 1 وے ہے, سمجھ رہے ہو نا, یہاں سے پیغام جاتا ہے, وہاں سے آنا شروع ہو گیا نا تو ٹینشن میں آ جاؤ گے. کسی دن وہاں سے محبت بھرا پیغام آ گیا کہ میں آپ کو بہت یاد کر رہا ہوں, آپ کے بغیر اچھا یہاں سے پیغام جاتا ہے. بس نکاح فرض ہونے کی شرط ہے کہ شہوت بڑھ جائے اور رشتہ بھی مل رہا ہو, لیکن بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نفقہ بھی شرط ہے. بھائی رشتہ اگر مل رہا ہے تو اپنی مالی پوزیشن ان کو بتا دو, بھائی میرے پاس اس سے زیادہ مال اسباب نہیں ہے, تو وہ اگر دے دیں تو ٹھیک ہے, نہیں دیں تو نہ دیں, کیونکہ یہ وہ بھی تو چیک کریں گے نا. تو ایسی لڑکی کا رشتہ مل جائے گا جن کے مالی حالات آپ سے بھی زیادہ خراب ہیں, وہ دے دیں گے. وہ کہیں گے ہماری بچی کو ویسے بھی گھر میں پاپے بھی کھلانے کے لیے نہیں ہے, ہو سکتا ہے تو گٹکے کھلا دے اس کو, پاپے کھلا دے, پان کھلا دے.
تو غریب لڑکی سے شادی کرے ایسا آدمی, مالدار سے نہ کرے. اچھا بھائی مفتی صاحب فرقہ بندی سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ پھر اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا, بہت لمبی بات ہو گئی ہے, جلدی سے بس ختم کریں, جلدی جلدی, اسپیڈ, بہت ٹائم ہو گیا. دیکھو آپ کسی سے بتا دو سب کیا کہہ رہے ہو, چھپانا ہے یا بتانا ہے؟ چھپانا ہے, پھر کان میں بتاؤ نا, آپ اتنی زور سے بول رہے ہیں. سمجھ تو گئے کیا کہہ رہا ہے؟ او ہو, دل کے ارماں آنسو میں بہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے والا کیس ہے یہ حل نہیں ہے. یہ میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہے. بعض دفعہ میں نے پیغام بھیجا, آج اس کے بچے ہمیں ماموں کہہ رہے ہیں. ہر جگہ یہ بیٹھ جائے, اس کا حل نہیں ہے کسی کے پاس. دیکھو اب نہیں ہو سکتا کچھ, اب نہیں ہو سکتا میرے بھائی. کہیں اور شادی بھی ہو گئی, اب اس کی اب کیا ہو سکتا ہے. مفتی طارق مسعود اسپیشل